السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. کچھ عرصے سے ہماری یہ محفل جاری تھی. اس مجلس میں ہر مہینے کی چوتھی اتوار بعد نماز عشاء الحمدللہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور اس کا جو موضوع ہے قرآن مجید کی سورہ فرقان کی چند آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی خاص بندوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ کیا کام کرتے ہیں جو اللہ کے اتنے قریبی بندے، رحمان کے اتنے قریبی بندے بن جاتے ہیں. ان کا تذکرہ ہمارا چل رہا تھا، اور تقریباً 7 مجالس ہماری اس موضوع پر ہو چکی ہیں، جس میں ایک ایک صفت کو علیحدہ علیحدہ مجلس میں ہم نے ذکر کیا ہے. آج یہ 8ویں مجلس ہے، اور اس میں جو وصف، جو کام ان رحمان کے بندوں کا خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. یہ لوگ اللہ کے ساتھ ملا کر کوئی اور الہ نہ پوجتے ہیں، نہ پکارتے ہیں، نہ ان کو کوئی اپنے لیے کوئی فائدہ مند نفع بخش سمجھتے ہیں. اس پر ہم آخری محفل میں بات کر چکے تھے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے خاص بندے ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ یہ نہیں قتل کرتے کسی بھی نفس کو جس کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، قتل نہیں کرتے. الا بالحق، ہاں قتل کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو حق کے ساتھ، جو حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کسی انسان کو قتل کرنے کا، اس میں اس انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے. اس آیت میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، 3 اوصاف کا، کہ نہ شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، اور نہ زنا کرتے ہیں. شرک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور قتل کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. اور حقوق العباد میں یہ سب سے اہم ترین حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء. لوگوں کے درمیان کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا تو سب سے پہلے جن فیصلوں کو نپٹایا جائے گا حقوق العباد میں، جو فیصلے طے کیے جائیں گے، لوگوں کے حقوق دلوائے جائیں گے، وہ ہے یہ خون کے متعلق، قتل و غارت گری کے متعلق. اور مقتول قاتل کو پکڑ کر لائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اس قاتل سے پوچھ یا رب کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. یہ سب سے پہلا فیصلہ ہوگا، اور یہ ایسا حرام کام ہے حقوق العباد میں، ایسا بڑا جرم ہے اور ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ واضح الفاظ میں ذکر فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مومن کو جان بوجھ کے اگر قتل کر دیتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا پھر بدلہ یہ ہوگا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. جہنم میں ہمیشہ کی. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب بھی ہوگا اس پر. وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہے، کسی قسم کا یہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے. 5ویں چیز وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس آدمی کے لیے 5 الفاظ کے ساتھ رب العالمین نے وعید ذکر فرمائی ہے. مومن تو کسی مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا،
ہاں غلطی میں ہو سکتا ہے، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا، غلطی میں ہو جاتے ہیں اور ہوئے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں ایک تذکرہ موجود ہے۔ اس طرح کئی ایک مواقع پر غلطی سے یہ قتل ہو گئے، جس میں نیت یہ نہیں تھی کہ اس مومن کو قتل کیا جائے۔ قتل خطا یہ ہوتا ہے، غلطی سے ہوتا ہے کہ جس میں آلہ قتل استعمال نہ ہو، جو چیز عام طور پہ قتل نہیں کر سکتی اس چیز کا استعمال کیا جائے اور اس سے کوئی قتل ہو جائے، کیونکہ دل کی نیت قتل کرنے کی کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے ہم اس کو نہیں جان سکتے، سوائے اس کے کہ ظاہری طور پر اس میں آلہ قتل استعمال ہوا ہو۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی جڑا تھا اور وہ بندہ جو ہے وہ نمٹ گیا تھا۔ اب تھپڑ سے ایک مکے سے کوئی مرتا نہیں ہے، یہ قتل خطا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کی، یہ جو ظلم ہو گیا اللہ مجھ سے، اللہ مجھے توفیق دے کہ آئندہ غلطی نہ ہو اور میری غلطی کو معاف فرما دے، فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ اب تھوڑے سا بات کو سمجھیے گا پریکٹیکلی۔ مومن کسی کو قتل نہیں کر سکتا، اللہ تعالی نے اجازت ہی نہیں دی سوائے ایک شکل کے انفرادی صورت میں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کی جان یا عزت یا مال پر حملہ آور ہو، آپ کے مال کو چھیننے کے لیے آئے۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کوئی آتا ہے مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑو اس سے۔ کہا اگر لڑوں گا تو ممکن ہے وہ مجھے قتل کر دے، فرمایا اگر قتل کر دے گا تو شہید ہو، جنت میں جاؤ گے۔ کہا ممکن ہے میں اسے قتل کر دوں، کہا ٹھیک ہے وہ مارا گیا وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ مال چھیننے آیا ہے۔ اور کئی ایک احادیث، کتب احادیث میں یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ من قتل دون مالہ، من قتل دون عرضہ، من قتل دون نفسہ فہو شہید، کہ جو شخص اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے اگر مارا جاتا ہے تو یہ آدمی شہید کا رتبہ پاتا ہے اگر مومن ہے تو۔ یہ ایک واحد شکل ہے جس میں انسان کو اٹیک کرنے کی اجازت ہے، مارنے کی اجازت ہے، کہ جس میں کوئی آپ پر حملہ آور ہو گیا مار دو اسے، اجازت دی ہے شریعت نے، اور اس پہ کوئی نہ قصاص ہے نہ کوئی دیت ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو شکلیں ہیں، کوئی شخص کسی شخص کو اگر قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کے، قتل عمد جان بوجھ کر، تو بدلے میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قصاص میں تمہارے معاشرے کی بقا ہے، زندگی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے واپس پلٹ جاتا ہے، مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ۔ اسی طریقے سے ایک شخص شادی شدہ ہے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ شخص اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتا اور اس سے زنا سرزد ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو شریعت کا حکم ہے ان میں سنسار کر دو، رجم کرو، پتھر مار کے ختم کر دو۔ اور یہ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایک صحابہ کے منقول ہیں جن سے یہ غلطی سرزد ہوئی، انہوں نے اقرار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور ان کی توبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار ترین توبہ کہا، قابل رشک توبہ کہا۔ یہ تو ایسی توبہ ہے کہ یعنی رشک کرنا چاہیے مومن کو، کہ اس میں تو کئی 70 مدینہ کے گناہگار نمٹ جائیں اس توبہ کے ذریعے سے، ایسی شاندار توبہ ہے۔ یہ تین جو ہے نا، یہ تین شکلیں، قاتل کو بدلے میں قتل کرنا، کوئی شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کرنا، یا شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا، یہ فرد کا، اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے۔ میں اٹیک نہیں کر سکتا، میرے کسی رشتہ دار کو اگر کسی نے قتل کیا تو پلٹ کر میں اسے قتل نہیں کر سکتا، میں حکومت کے ذریعے سے، حاکم کے ذریعے سے کام کرواؤں گا، حاکم یہ بدلہ لے کر دے گا۔ کیونکہ دور جاہلیت میں ہی ہوتا تھا، انہوں نے ہمارا 1 مارا، ہم نے بھی ان کے 2 مار دیے، وہ پلٹ کے انہوں نے 4 مار دیے، ہم نے 8 مار دیے۔ جیسے آج بھی جہاں پر یہ نظام اس قسم کا جنگل کا قانون ہے وہاں یہی چلتا ہے۔ تو یہ کوئی اتھارٹی ہو جو حکومت ہے، یہ کام اس کا ہے، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا یہ ہے، اور یہ طلب کرتے ہیں حاکم سے، حاکم یہ سزا اس کو لے کر دیتا ہے۔ اگر حاکم لے کر نہیں دیتا تو اللہ نے کل قیامت کا دن رکھا ہے، مالک یوم الدین، کل قیامت کا دن اسی لیے ہے کہ اس دن ان سارے ظلموں کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ حقوق العباد کا سب سے پہلا فیصلہ یہی ہوگا کہ کس نے کس کو قتل کیا، لاؤ سامنے، اور جس نے بدلہ لے کر، جس حاکم نے نہیں دیا، جان بوجھ کر بدلہ لے کر نہیں دیا،
وہ بھی کل بارگاہ الہی میں مجرم ہو کر پیش ہوگا. تو اس لیے انسان کو یہاں پر بدلے میں اس کام کی اجازت نہیں ہے. لیکن اب آئیے جو اصل بات سمجھنے کی ہے اس کو تھوڑا سا میرے ساتھ مل کر سمجھیے گا. ہمارے معاشرے میں اس وقت قتل و غارت عام ہے. اگر اپنے شہر کی کراچی کی بات کروں تو لوٹ مار میں قتل و غارت ہوتا ہے. آج کل یہ ہمارے میڈیا نے ہمیں بہت دکھا کے شور مچا کے جو ڈمپر اور ٹرک والے اور یہ اس کے نیچے لوگ آ کے کچلے جا رہے ہیں, اور حقیقت بھی ہے. اسی طریقے سے جھگڑوں میں قتل ہو جاتا ہے, اور جھگڑے کس بات پر ہوتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کتنی چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے, بعض اوقات تو کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے. کسی کے پاس اسلحہ ہو وہ نکال کے کام تمام کر دیتا ہے چھوٹی سی بات پہ. جیسے وہ دور جاہلیت میں ہم سنتے تھے, پڑھتے تھے, وہ جنگ حرب البسوس جو ہے 50 سال چلی. 50 سال یہ قبیلے لڑتے رہے آپس میں. 50 سال. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ میری اونٹنی پہلے پانی پیے گی, وہ کہتا تھا میری اونٹنی پہلے پانی پیے گی چشمے سے. اس بات پہ جھگڑا شروع ہوا کہ کس کی اونٹنی پہلے پانی پیے گی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 50 سال تک یہ قبائل آپس میں لڑتے رہے. آج بھی یہی ہوتا ہے, پہلے میں نے جانا ہے, پہلے میری گاڑی گزرے گی. وہ بدماش ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ گاڑیوں کے اندر الگ سے 4-6 گارڈ بٹھا کر ہوٹر بجاتے ہوئے سارا ماحول آگے پیچھے, کوئی آگے ان کے نہیں آ سکتا, اور کوئی آ جائے تو پھر جو بدماشی کی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے. وجوہات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قتل کی وجوہات سے بھی روکا ہے. قتل سے نہیں روکا, قتل کی وجوہات سے بھی روکا ہے. قتل کی سب سے پہلی وجہ جس پہ عام طور پہ قتل و غارت گیری میں نے ذکر کیا, مال, چھینا جھپٹی, یہ لوٹ مار. اس کے علاوہ بھی مال کے قضیے ہوتے ہیں. بعض اوقات سننے کو ملتا ہے, خبریں آتی ہیں کہ اولادی اپنے ماں باپ کو نپٹا دیتی ہے پیسوں کی خاطر. بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا, ماں کا قتل کر دیا, چاچا کو مار دیا. زمینوں پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, رشتہ داروں کو ہی ہوتے ہیں نا, مال, زمین. جامع ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال. ہر امت کے میں ایک فتنہ رہا ہے, میری امت کا فتنہ جس میں سب سے زیادہ آزمائش ہوگی میری امت کی مال ہے. حلال حرام جیسے اس کے چکر میں انسان وہ گناہ کرتا ہے, مال کے چکر میں وہ کام کرتا ہے کہ اپنی آخرت کو پوری کی پوری داؤں پہ لگا دیتا ہے. دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنی پوری آخرت اس نے داؤں پر لگا دی. مال کے چکر میں جو قتل ہوتے ہیں, شریعت نے اسی لیے مال کی حرص سے روکا ہے, حرام مال کے قریب جانے سے روکا ہے, تاکہ انسان اس مال کے حصول کے لیے کئی اور گناہ نہ کر لے. نمبر 2, بات لمبی نہ ہو, جو قتل ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ کبر کی, اکڑ کی, انا پرستی میں یہ قتل ہوتا ہے. جو یہ میں نے ذکر کیا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں, چھوٹا سا جھگڑا ہوتا ہے, اور اس میں ہماری انا آگڑے آتی ہے کہ میں کیسے چپ کر جاؤں, میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں, میں کیسے اگلے کو راستہ دے دوں, میں کیسے اس کی بات تسلیم کر لوں, میں کیسے اس کی گالی کو برداشت کر لوں. میری انا ہے نا, میری عزت نفس ہے. شریعت نے, شیطان کا یہی تو مدخل ہے, شیطان یہیں سے داخل ہوتا ہے. آپ کا خون کھولتا ہے, اور شیطان, ان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم, شیطان تو ایسے ناچتا ہے پھر آپ کے جسم میں, یہ خون جتنی اسپیڈ سے ہوگا اتنی اسپیڈ سے شیطان کی دسترس ہوگی, ایسے انگلیوں پہ نچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تو منع نہیں فرمایا, من حمل عنی سلاح فلیس منا. یہ اسلحہ لہراتے ہوئے جو لوگ گھومتے ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. فرمایا جو مسجد میں اپنی یہ تلواروں کو, برچھیوں کو, نیزوں کو لے کر آتے ہیں, ان کو چاہیے ڈھانپ کر لے کر آئے, یہ کھلم کھلا لہراتے ہوئے لے کر نہ آئے, مجمع عام میں لے کر نہ آئے. کسی کو بھی لگ سکتی ہے. کسی کی طرف اشارہ کرنا تلوار کے ذریعے سے, چاقو کے ذریعے سے, مذاق میں, تفریح میں حرام قرار دیا ہے کہ شیطان کب اس وقت, اور یہ کنڈیشن محسوس کی گئی ہے. بعض لوگوں نے اپنا تجربہ ذکر کیا کہ اگر کہیں ہم نے اس طرح کا کام کیا تو عجیب سی ایک حرکت جسم میں محسوس ہوتی ہے کہ ابھی یہ پسٹل ہمارے ہاتھ سے چل جائے. ارادہ نہیں ہوتا لیکن عجیب ہاتھوں میں حرکت سی محسوس ہو رہی ہوتی. یہ کیوں ہے؟ تاکہ ان چیزوں کی وجہ سے, ان کاموں کی وجہ سے یہ ذرائع ہے کہ کوئی آپ سے, کسی کا آپ سے نقصان نہ ہو جائے, کوئی قتل نہ ہو جائے. شیطان آپ پہ کنٹرول پا کے آپ کو مجبور نہ کر دے, یا آپ سے غلطی سے بھی قتل نہ ہو جائے. ایک انسانی جان کی بڑی قیمت ہے. یہ تو اب آخری جملہ میرا یہی ہوگا. تیسری چیز جو ہمیں اس قتل پر ابھارتی ہے, نشہ, جو اکثر یہ
بولنا نہیں چاہیے، اب ہم نے کوئی ٹیسٹ تو نہیں کیا لیکن محسوس ہوتا ہے جو یہ گاڑی چلانے والے حضرات ہوتے ہیں اکثر و بیشتر نشے میں ہوتے ہیں، اور نشہ شریعت نے اسی لیے حرام کیا ہے. ام الخبائث شراب کو اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کا ایسے گناہوں کا راستہ کھولتا ہے نشہ شراب کہ اس کے بعد انسان وہ گناہ کرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، عقل ہی انسان کی ختم ہو گئی. پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہا، لیکن اس کے پاس طاقت ہے، یہ بہت ساری چیزوں کو استعمال کرنا جانتا ہے، پھر وہ جو دل میں آئے وہ کر لیتا ہے. اسی لیے شریعت نے ان سارے اسباب کو روکا ہے. یعنی اہل علم کے فتاوے ہیں، یہ جو ہائی وے پر اسپیڈ مقرر ہے حکومت کی طرف سے، کوئی شخص اوور اسپیڈنگ کرتا ہے اور اس میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو کئی اہل علم کے فتاوے شیخ ابن باز وغیرہ دیگر کے اس کو ایک طرح کی خودکشی شمار کیا ہے، کہ آپ کے لیے ایک حد مقرر کی حکومت نے سوچ سمجھ کے. یہ ایک معقول حد ہے، اس میں اگر کوئی 19-20 معاملہ ہوتا ہے تو ایک امکان ہے کہ بچ جائے گا آدمی. زیادہ اسپیڈ ہوگی تو امکان کم ہو جاتا ہے، کوئی ٹائر پھٹ جائے، کوئی اچانک کوئی سامنے آ جائے. تو ان چیزوں کے اندر اگر کوئی اوور اسپیڈنگ کے اندر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ایک طرح کی خودکشی ہے، یہ ایک طرح کی خودکشی ہے. اب یہ جو گاڑیوں میں ہم گھومتے ہیں چلتے ہیں، جن کی فٹنس کا پتہ نہیں ہے، جن کا آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ، اور جہاں ذمہ داری حکومت کرواتی ہے اپنی پوری، وہاں پوری کرنی بھی چاہیے. آپ کو اور مجھے اپنی سواریوں کا، یہ جو آپ کو اور مجھے کہا گیا ہے بائک پر جب ہم سفر کرتے ہیں ہیلمٹ پہننے کا حکومت کی طرف سے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. حاکم کی ان معاملات میں بات کو ماننا جو شریعت کے مخالف نہیں، اور خاص طور پر مصلحہ عامہ سے ان کا تعلق ہے، انسان کے اوپر لازم ہے. آپ بائک چلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو رول ہے ان کو فالو کرنا چاہیے. ہیلمٹ کا استعمال ہے، آپ کے سائیڈ مرر کا استعمال ہے، آپ کو پتہ ہو کہ اگر میں اس طرف موڑ رہا ہوں تو پیچھے کوئی گاڑی ہے یا نہیں ہے، کوئی بائک والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کوئی اور سواری ہے یا نہیں ہے راستے میں کہیں. یعنی ابھی کی بات ہے، میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو میری ٹکر ہوتے ہوتے یہاں باہر سے بچی، میں تو پیدل اس روڈ پہ سے آ رہا تھا، وہ بائک آدھے روڈ پہ اس نے پارک کی ہوئی تھی، ٹھیلے والے سے سامان خرید رہا ہے، آدھے روڈ پہ اس کی گاڑی، ادھر سے دوسری گاڑی آ رہی ہے، ادھر سے. اب بیچ میں اگر بندہ، فٹ پاتھ تو ہمارے یہاں چلنے کے لیے ہے نہیں، فٹ پاتھ کے بعد پہلے ٹھیلا کھڑا ہوتا ہے، ٹھیلے کے بعد پھر ٹھیلے کو اوپر خریداری کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں، بندہ گزرنے والا تو اس کے بعد ہی گزرے گا. اب وہ جب ہم گاڑی کھڑی کرتے ہیں کم از کم سوچ سمجھ کر تو کھڑی کریں کہ میری اس گاڑی کے اس انداز میں کھڑا کرنے سے کہیں روڈ پر کوئی حادثے کا سبب تو میری یہ حرکت نہیں بن سکتی. دور کی مومن سوچتا ہے، مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوگی کہ اگر میں اپنی موٹر سائیکل کو اٹھا کے تھوڑا سا سائڈ پہ پارک کر دوں، میں اپنی گاڑی کو تھوڑا سا آگے کسی کھلی جگہ پر لے جا کے کھڑی کر دوں جہاں پر کوئی رکاوٹ نہ بنے. من سلم المسلمون من لسانی و یدی، پکا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. میں کہتا ہوں میرے باپ کا روڈ ہے، میں کھڑی کرتا ہوں، کسی کی کیا ضرورت، مجال مجھے روک کر دکھائے. یہ وہ اکڑ ہے، میں نے ذکر کیا نا، اکڑ ہماری ہمیں مرواتی ہے. ان چیزوں سے بچتا کیسے آدمی؟ وجہ کیا ہے کہ میں، غصہ تو مجھے بھی آتا ہے، کوئی مجھے گالی دے مجھے بھی غصہ آئے گا، کوئی مجھے اکڑ دکھائے، عزت نفس تو میرے اندر بھی ہے، کوئی میرا مال ناحق کھا رہا ہے، میری زمین پر ناحق قبضہ کر رہا ہے، ناحق، حق پر نہیں، ناحق، مجھے غصہ تو آئے گا، میرا دل تو کرتا ہے مار دوں اس کو. آتا یا نہیں آتا دل میں؟ روکتی کون سی چیز ہے؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے نا، قابیل نے ہاتھ بڑھایا، ایگو، نفس، اس کی اکڑ، قتل کر دوں گا. اس سے پہلے انسانیت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اپنے اندر کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. انسانیت نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ کوئی کسی کو مار دے. اس نے کہا مار دوں گا. اس نے کہا اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ میں غلطی سے تجھے نہ قتل کر دوں. اگر میں نے تجھے قتل کر دیا تو کل بارگاہ الہی میں مجرم بن کے کھڑا ہوں گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر لڑتے ہیں تو لازمی ایک قاتل ہوگا ایک مقتول ہوگا. فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا قاتل تو سمجھ میں اس نے قتل کیا، مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا یہ بھی تو لے کر نکلا تھا نا تلوار، اس نے بھی تو قتل کرنا تھا، وار اس کا نہیں چلا، اس کا چل گیا. اگر اس کا نہیں چلتا تو اس کا چل جاتا، یہ قتل کر دیتا. اس نے ارادہ قتل کیا
اس ارادہ قتل کے بعد اس نے عمل کو سر انجام دینے کی کوشش کی, ایک رکاوٹ آ گئی کہ اس کا باہر چل نہیں سکا, لأنه كان يريد قتل صاحبه, اس کو سزا پوری پوری ملے گی. تو جو چیز مجھے روکتی ہے قتل نفس سے, جو عباد الرحمن کے اوصاف ہیں, وہ ہے انسان کے اندر اللہ کا ڈر کہ اللہ کو میں نے کل اٹھ کر جواب دینا ہے, کل مجھے میرا ان چیزوں کا حساب کتاب ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیے, نہ انسان کو اپنے نفس کو قتل کرنے کی اجازت ہے, اپنے آپ کو, جو میں اپنا آپ ہے, مجھے اس کو نقصان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اور کوئی شخص خودکشی کر لے, ساری زندگی اپنے آپ کو, بعد میں اس کا عذاب ہی قیامت تک یہی ہے کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو مارا ہے, کوئی چاقو سے مارا ہے, کسی تلوار سے مارا ہے, زہر دے کر مارا ہے, اوپر سے گرا کر نیچے پھینک کر اپنے آپ کو خودکشی کی ہے, وہ اسی طرح یہ عذاب میں مبتلا رہے گا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میں کسی بھی انسان کو قتل نہیں کر سکتا, کسی بھی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا, کسی بھی کافر کو قتل نہیں کر سکتا, بلکہ کافروں میں اقسام ہے حکم کے اعتبار سے, معاہد ہے, ذمی ہے, مستأمن ہے, حربی ہے. ایک وہ کافر جس کا معاہدہ ہے حکومت کے ساتھ, یا حکومت نے کہیں کوئی ہدنہ کیا ہوا ہے, کوئی صلح نامہ کیا ہوا ہے کافروں کے ساتھ, ان کے علاقوں کے ساتھ, یا وہ ویزا لے کر آپ کے ملک میں آیا ہوا ہے, یا وہ یہاں ٹیکس دے کر رہتا ہے, ذمی ہے. یہ ساری وہ شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہد, ایسے کسی کافر کو کوئی مسلمان اگر قتل کرتا ہے کہ جس کو حکومت نے امان دی ہے, حکومت نے گارنٹی دی ہے, ویزا دیا ہے, ٹیکس دے کر وہ یہاں رہ رہا ہے, جزیہ دے کر رہ رہا ہے, یا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اس کے ملک کے ساتھ, اور ہم جا کے دھوکے سے اس کو قتل کر دیتے ہیں, کافر ہے کہ جی کافر ہے مار دو. فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ, یہ آدمی جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکتا ہے. مسلمان قتل کافر کو کیا ہے, جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کرے گا, اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے محسوس کی جائے گی, یعنی جنت کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا یہ آدمی, وہ مسلمان جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہے, سوائے ایک کافر کے جو کہ حربی ہے, جس کے ساتھ آپ کا اعلان جنگ ہے, جو آپ سے لڑ رہا ہے, اور اس میں بھی میدان جنگ میں اگر اترو تو سیدنا علی کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو اتر کے پھر بھی دین کی دعوت دے دینا, اگر کلمہ پڑھ لے گا کوئی ایک آدمی تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سیدنا اسامہ نے جب نپٹایا تھا بندے کو, اس نے, سیدنا اسامہ نے تلوار اٹھائی, اس آدمی نے کلمہ پڑھا, کافر تھا, لڑ رہا ہے, ابھی وہ قتل کرنے کے لیے ہی آیا ہوا تھا, لیکن اس نے دیکھا تلوار اٹھا, اس نے کلمہ پڑھ دیا, سیدنا اسامہ نے نپٹا دیا, آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, اور بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بس اتنا بتاؤ کہ کل قیامت کے دن یہ آدمی جب کلمہ یہ بارگاہ الہی میں لے کر آئے گا کہ میں نے کلمہ پڑھا تھا اور اس نے مجھے مار دیا تھا, تو تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی اس نے یہ صرف دھوکے کے لیے کلمہ پڑھا تھا, جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا کہ میں اس کو نہ ماروں, اور ہو سکتا ہے میں اس کو چھوڑتا تو اگلے بار میں مجھے مار دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے, جھوٹا کلمہ پڑھا ہے, سچا کلمہ پڑھا ہے, کلمہ تو پڑھ دیا تھا, اس کے باوجود بھی میدان جنگ میں مارنے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی نفس کو, کسی بھی انسان کو. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, اور کسی نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. بڑا تفصیلی اس کے اوپر مفسرین کے اقوال ہیں. اس کا بس خلاصہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک شخص کو قتل کرتا ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ساری انسانیت کو مار سکتا ہے. جس کے لیے ایک کو مارنا حلال ہے, وہ سب کو مارنے کے لیے وہ جائز سمجھتا ہے. جو میرے آگے آئے گا, آڑے آئے گا, اس کو نپٹا دو, کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک کو مارنے والا ساری انسانیت کا, اور ایک کو بچانے والا ساری انسانیت کو بچانے والا ہے. بس آخری جملہ سن لیجئے, یہ عباد الرحمن کے اوصاف ہیں. یہ انسانوں کی بات ہے, اگر کسی بے زبان جانور کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اس کو مارا ہے, بے زبان جانور کو, بلی کو عورت نے باندھ دیا تھا, اس کے لیے عذاب یہی ہے کہ وہ بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گی عورت جس نے اس کو باندھ کے رکھا, نہ کھانے کو دیا, نہ آزاد چھوڑا. کہ عورت خود بلی, جو جانور قتل کرنے کے لیے شریعت نے کہا ہے, گرگٹ ہو گیا, سانپ ہو گیا, یہ چھپکلی ہو گئی, یہ موذی جانور, چوہا ہو گیا, یہ موذی جانور ہے. حتیٰ کہ ان جانوروں کو بھی اگر مارنا ہے نا, اگر ان جانوروں جن کو مارنے کی اجازت ہے, ان کو بھی جو ضرر والے ہیں, نقصان دہ جانور ہیں, ان کو بھی تکلیف دے کر نہیں مارنا. ان کو بھی اگر مارنا ہے تو ایک ہی بار میں نپٹاؤ تاکہ جان چھوٹے, تکلیف نہ ہو اس جانور کو. حالانکہ موذی ہے, آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے,
اسی لیے اہل علم کے فتاوے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا دیگر کا کہ بعض دفعہ ہم چوہوں کو مارنے کے لیے پکڑنے کے لیے چوہے مارنے کی فل اجازت ہے. یہ بڑا فاسق جانور ہے, یہ بڑا فسادی جانور ہے چوہا, یہ بڑا تباہی مچاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کے وجہ سے نقصانات بہت ہوتے ہیں لوگوں کے, تو اس کے لیے اس کو مارنے کی اجازت ہے. ہم لوگ بعض دفعہ وہ چپکانے کے لیے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں کہ اگر یہ اس پہ اس کا کھانا رکھ دیتے ہیں آئے گا تو اس پہ چپک جائے گا, یا اس کو پکڑنے کے لیے کوئی پہلے زمانے میں وہ کوئی لکڑی کے باکس ہوتے تھے, اس کا کھانا وہ اندر گیا, وہ اندر قید ہو گیا. اگر یہ آپ نے رکھا ہے تو اس کو مستقل چیک کرتے رہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ وہاں چپک جائے اور چپک کے بھوک پیاس کی حالت میں مر جائے. شیخ زمین فرماتے ہیں ڈر یہی ہے کہ یہ آدمی بھی اس وعید میں شامل نہ ہو جائے جو اس بلی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حالانکہ موذی جانور قتل کی اجازت ہے, لیکن تڑپا کر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ انسان جانور آپ کو اور مجھے شریعت نے یہ احکامات دیے ہیں. ایک صرف چیز میں نے درمیان میں ذکر نہیں کیا, آخر میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان سب باتوں کے بعد بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ فلسفہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ قتل کرو. یہ جو کافروں کے اعوان ہیں, حکومتیں ہیں, لوگ ہیں, یہود و نصارہ کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں, یہ واجب القتل لوگ ہیں, ان کو مارو, مسجدوں میں بم دھماکے, باہر بازاروں میں بم دھماکے. یعنی کوئی کتنا بڑا بھی اگر مجرم ہے, کوئی کتنا بڑا بھی اگر گنہگار ہے, میں نے صرف ایک شکل ذکر کی کہ اگر وہ آپ کی جان مال عزت پہ حملہ آور ہے تو آپ کو پلٹ کے اسی وقت وار کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کہ انسان کسی بھی مسلمان غیر مسلم کا خون حلال سمجھے جب تک وہ عربی نہ ہو. افمن زین له سوء عملی فرآہ حسنا, یہ بڑی ایک عجیب معاملہ ہے کہ وزین لهم الشیطان اعمالهم, کہ انسان کے لیے شیطان اس کے اعمال کو خوبصورت بنا دے. جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے, دین اسلام کے نام پر قتل کروانا, اسلام کے نام پہ قتل کروانا, یہ بڑی سوچ اور سمجھنے کی بات ہے. عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے یہ اپنے آپ کو قتل سے بھی دور رکھتے ہیں, ان ذرائع اور راستوں سے بھی دور رکھتے ہیں جو انسان کو قتل تک لے جائے. ان ساری چیزوں کا میں نے بیچ میں بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں. آپ کو اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے, آپ کی اپنی سواری بھی درست ہونی چاہیے. جس سواری پر آپ جا رہے ہیں اس کو چلانے کا طریقہ کار بھی آپ کا درست ہونا چاہیے, اس پہ حفاظتی انتظامات بھی آپ کے پورے ہونے چاہیے تاکہ نہ آپ کو نقصان ہو اور نہ کسی دوسرے کو نقصان ہو. یہ ساری چیزوں کو ملا کر انسان پھر جب زندگی گزارتا ہے اللہ کے ڈر اور خوف میں, یہ آدمی کامیاب ہے, یہ آدمی رحمان کا بندہ کہلانے کے قابل ہے, کیونکہ اللہ نے اپنے خاص بندوں میں ایسے لوگوں کی ان صفات کو ذکر کر کے شامل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. مضمون جاری ہے آگے, ولا یزنون, اور انشاءاللہ گفتگو رہے گی, کوشش ہوگی کہ جلد اس کو انشاءاللہ اس مضمون کو ہم پورا کر لیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.